رفیقان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وأولیاء ملتہ وابن الغوث الأعظم الجیلانی اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الحليم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ دوسری پڑھی اللہم صل سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی ہماری یہ 7ویں محفل غوث پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے منعقد ہے۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہماری یہاں پر حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کل میں ذکر کیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز ہم جس شخصیت کا ذکر کریں گے وہ شخصیت سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی ولادت باسعادت تقریباً 218 ہجری میں بغداد مقدسہ میں ہوئی۔ آپ کا نام جنید ہے اور آپ کے والد ان کا نام محمد تھا اور ان کے والد کا بھی نام جنید تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ کو اپنے زمانے میں وہ مقبولیت، وہ شہرت، وہ کمال عطا فرمایا تھا کہ آپ کے سوا وہ مقام و مرتبہ اس زمانے میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ
سلسلہ عالیہ قادریہ جو حضور غوث الاعظم دستگیر جس سلسلے میں مرید ہیں، اس سلسلے کے حضرت جنید بغدادی 11ویں نمبر کے پیر طریقت اور 11ویں نمبر کے شیخ اور مرشد ہیں۔ آپ کے فضائل، آپ کے کمالات بے شمار ہیں۔ اللہ نے عطا فرمائے تھے آپ کو جو چیزیں زمانے کے سارے علماء کیا، سارے اولیاء اللہ کیا، سب آپ کا از حد احترام و ادب فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ حضرت سیدنا سیدی سقطی جن کا تذکرہ ہم نے کل کی محفل میں کیا تھا، جو حضرت جنید بغدادی کے پیر و مرشد ہوتے ہیں، تو حضرت سیدی سقطی سے لوگوں نے پوچھا کہ حضور کیا کوئی ایسا انسان بھی ہو سکتا ہے یا مرید کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس کا مقام و مرتبہ پیر صاحب سے بھی بڑا ہو؟ پیر صاحب کی بات آئی تو میں آپ کو عرض کروں ایک بات کہ پہلی بات تو یہ کہ ہر کسی اہل غیر ندو خیرے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جاتا مرید ہونے کے، اور جب مرید ہو جائیں، سرکار اعلیٰ حضرت نے اس بات کو لکھا، تو اب یہ جانیں کہ سارے زمانے میں سب سے بہتر اس وقت میرا پیر ہے۔ مرید کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ جس زمانے میں وہ جی رہا ہے اس زمانے میں سب سے بہتر اپنے پیر کو جانا۔ اب یہ جانے گا تب جب اس مقام کا پیر ہوگا تو جانے گا، سیدھی بات ہے نا۔ الحمدللہ ہم اپنے پیر کو اپنے زمانے کے سب سے بڑے ولی کامل مانتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد جیسا اس زمانے میں کوئی پیر نہیں ہے، الحمدللہ آنکھیں بند کر کے اس بات کو مانتے ہیں۔ تو حضرات گرامی یہ بات قاعدہ، یہ بات دھیان رکھیں کہ جب مرید ہو جائیں تو پھر اس کو سب سے بہتر زمانے میں مانیں۔ تو اب جب مانیں گے، میں نے عرض کیا، اسی وجہ سے ہمارے بزرگان دین جو اللہ والے تھے وہ کسی ہر ایسے چلتی ہوئی گلیوں میں کسی کو ہاتھ نہیں دیا کرتے، بلکہ وہ تلاش کیا کرتے تھے اپنے پیر کو۔ کوئی ایسا انسان ملے جو زمانے میں بہتر ہو، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید ہو جائے۔ آپ غریب نواز کو لے لیجیے، سنجر میں آپ رہے، سنجر میں بڑے بڑے غریب نواز، لیکن مرید جا کر کے آپ حضرت عثمان ہارونی کے ہوں، جو آپ کے علاقے کے بھی نہیں ہیں، آپ کے شہر کے بھی نہیں ہیں، آپ کے خاندان کے بھی نہیں ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پیر کی تلاش کرتے 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 اللہ نے حضرت عثمان ہارونی کی بارگاہ تک غریب نواز کو پہنچایا۔ یا ہم جن کی محفل پاک سجائے بیٹھے ہیں، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی ولی کامل ہیں، جس گھرانے میں پیدا ہوئے وہ ولیوں کا گھرانہ۔ آپ کے والد ماجد اس وقت کے جیلان کے سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے نانا حضرت عبداللہ سومانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے وقت کے ولی کامل۔ آپ کی والدہ تہجد گزار، متقیہ، پرہیزگار،
عابدہ زاہدہ تھیں. آپ کی پھوپھی جان حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ اپنے وقت کی ولیہ تھیں. تو اب یہ پورا گھرانہ ولیوں کا گھرانہ، عالموں کا گھرانہ، اس کے باوجود غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد گئے، علم دین حاصل کیا، اور سب کچھ دین کا علم ہو یا جو ہے دنیا کا جو معرفت ہوتی ہے اللہ کی، وہ تمام حاصل کی. اس کے باوجود کسی ایسے ویسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا. تلاش کرتے 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 حضرت سیدنا ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور غوث پاک کے پیر و مرشد ہیں، ان کی بارگاہ میں جا کر کے آپ بیعت ہوئے. اور ایک بات یہ دھیان رکھیے گا کہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی یہ سید نہیں تھے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرید صرف سید سے ہونا چاہیے، تو یہ بات غوث پاک کو نہیں پتہ تھی. اگر آج یہ کہتے ہیں کہ سید کے علاوہ کسی سے مرید نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ غوث پاک سے پوچھو جا کر کے کہ خود سید السادات ہو کر کے ایک غیر سید سے کیوں مرید ہوئے. تو اس لیے مرید پیر ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں نا، ان شرطوں میں سے 4 شرطیں بہت اہم ہیں. ایک تو یہ کہ وہ دین کا عالم ہو، سب سے پہلی شرط ہے پیر کے لیے. سب سے پہلی شرط عالم دین ہو. اب ظاہر ہے کہ پیری مریدی کوئی دنیا کا کوئی معاملہ تھوڑی ہوتا ہے بھائی. وہ جس سے ہم مرید ہوتے ہیں، ہمارا پیر ہماری دینی رہنمائی کرتا ہے، اور دینی رہنمائی کے لیے وہ قابلیت اس کے اندر خود بھی تو ہونا چاہیے نا. تو باقاعدہ یہ اصول ہے، یہ باقاعدہ شریعت کا، کہ جس سے مرید ہو رہے ہیں تو پیر جو ہے یہ عالم دین ہو. آپ کوئی جو آج کے زمانے کی بات نہیں، آپ 100-125 سال پہلے چلے جائیے، آپ کو جو پیر ملے گا وہ پہلے عالم دین ضرور ملے گا. آپ غریب نواز کو کیا جاہل سمجھتے ہیں؟ معاذ اللہ نہیں. غریب نواز اپنے وقت کے زبردست قسم کے عالم دین، اور ساتھ میں ولی کامل اور پیر بھی ہیں. غوث اعظم دستگیر عالم دین اور ساتھ میں پیر بھی ہیں. یہ تو آج جو ہے 2 رستے الگ ہو گئے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب کا رستہ الگ ہے اور عالموں کا رستہ الگ ہے. نہ بھیا نہ. عالمہ اور پیر ہونے کے لیے پہلا زینہ عالم بننا ہے. عالم کے بغیر پیر ہوتا ہی نہیں. یہ بات دھیان رکھیے گا. اور اگر اتنا علم ہو اس کے پاس، باقاعدہ علماء فرماتے، علماء نے لکھا کہ پیر کے لیے اتنا علم ہونا ضروری ہے کہ زندگی کے جتنے مسائل ہیں وہ کسی کی مدد لیے بغیر، جو کتابیں ہیں عربی کی مسائل کی، کسی کی مدد لیے بغیر وہ خود مسئلے نکال سکتا ہو کتابوں سے. اب یہ کون نکالے گا؟ کوئی جاہل چھٹاوا جاہل نکالے گا. جس نے مدرسے کا ایک دن نہیں دیکھا ہو تو کتابوں سے مسئلہ کون نکالے گا؟ عالم دین نکالے گا. دوسری بات، اس پیر کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوا ہو. یعنی بیچ میں کہیں گڑبڑی نہ ہو کہ اس کا پیر اس کا پیر اس کا پیر، اور یہ پورا سلسلہ 1400 سال تک جا کر کے حضور پر اس سلسلے کی انتہا ہوتی ہو. اور ظاہر ہے کہ 2 شرطیں تو یہ ہیں، ایک تو مسلمان ہونا اور ساتھ ہی ساتھ دوسری شرط ہے سنی ہونا. یہ 2 شرطیں ہوئی اور 2 شرطیں میں نے آپ کو بتائیں. 4 شرطیں پیر کے لیے ضروری ہے. اگر یہ 4 شرطیں کسی انسان میں نہیں پائی جاتی، ایسا انسان پیر بننے کے لائق نہیں. ہاں سمجھ لیجیے آپ بہت خصوصیت کے ساتھ، بہت خلاصہ بات ہے کہ جب تک یہ 4 شرطیں پیر کے لیے، جو 4 شرطیں اسلام نے، دین نے جو ہمیں بتائی ہیں، تو پیر کے لیے یہ 4 شرطیں ہیں کہ زندگی کے تمام مسائل کسی کی مدد لیے بغیر قرآن و سنت سے، اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی احادیث سے، اور جو کتابیں علماء نے لکھی ہیں عربی میں، ان کتابوں سے وہ مسائل نکال سکتا ہو. سمجھے آپ؟
تو حضرات گرامی وقار یہ ہے پیر کا مقام و مرتبہ۔ تو میں نے آپ کو عرض کیا کہ جب انسان مرید ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ اپنے پیر و مرشد کو اس زمانے کا سب سے بہترین انسان جانے کہ اس زمانے میں میرے پیر جیسا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ہوگا کب؟ جب وہ پیر اس لائق ہو تب، ورنہ تو چھوٹا موٹا خالی ایسے ہی اپنے پیر کو اپنے آپ ہی سمجھنے لگے، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس لائق ہو پیر کہ وہ زمانے میں سب سے بہتر ہو، تقوی کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، متقی پرہیزگار ہو کہ جس کی جو ہے نمازیں ہوں یا معاملات جو دینی معاملات ہیں وہ نہ چھوٹتے ہوں، تو ایسے پھر پیر سے مرید ہونا ضروری ہے۔ ورنہ پھر اگر جو ہے 2 نمبری کرتا ہو، جھوٹ بولتا ہو، اور جو ہے جس کی دعاؤں سے آنکڑے بازیاں چلتی ہوں، ایسے انسان کو پیر بنانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ یہ بہت خلاصہ۔ بلکہ اور اگلی بات ہم آپ کو عرض کر دوں، یہ بات میں نے پہلے بھی بتائی تھی، اگلی بات ایک عرض کر دوں کہ مجھے مثال کے طور پر پتہ ہے کہ فلانے انسان کا کاروبار حرام کا کاروبار، اس کی پوری کمائی حرام کی ہے، اور میں جا کر کے اس کی برکت کی دعا کروں تو ایسے انسان جو ہے اسلام سے تک خارج ہو جاتا ہے۔ جب پتہ ہو کہ اس کا کاروبار شراب کا ہے، مثال کے طور پر کاروبار پورا اس کا شراب بیچتا ہے یہ، اور اس سامنے والے کو پتہ بھی ہے کہ یہ انسان شراب کا بیپاری ہے، شراب بیچتا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے پیر صاحب دعا کریں، اے اللہ تیری آمدنی میں، تیری کمائی میں برکتیں عطا فرمائے اللہ، تو یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے جو چیز حرام تھی اللہ و رسول کی طرف سے، اس میں برکت کے لیے پیر صاحب دعا کر رہے ہیں، تو خود تو گئے اور ساتھ میں جو پیچھے لگے ہوئے تھے مرید ان کو بھی گھسیٹ کر جہنم میں لے گئے۔ ہاں تو یہ اصول ہے شریعت کے، یہ کوئی میری بات نہیں ہے، یہ اللہ و رسول کی بات ہے کہ جب ایک انسان کو پتہ لگ جائے، آپ دیکھ لیجیے، اگر میں بہت صاف ستھری بات میں آپ سے عرض کروں کہ بھئی اگر آپ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ آپ کو سیدھی راہ دکھانا، اور اس کے باوجود اگر آپ مجھ سے پیار بھی کرتے ہوں اور میری نظر صرف آپ کی جیب پر ہی ہو، آپ کیا کر رہے ہو، کیا نہیں کر رہے، نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، حرام آ رہا ہے کہ آپ کے اندر، کہ حلال آ رہا ہے آپ کے گھر میں، مجھے اس سے کوئی لینا ہی دینا نہ ہو، تو پھر میرا اور آپ کا رشتہ رہا کس بات کا؟ صرف اسی بات کا رشتہ رہا نا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بس ان کی جیب سے میرے تک پیسے آ رہے ہیں، تو یہ مطلب ہوا۔ تو آج کل کے لوگوں کی یہی حالت ہے کہ بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیجیے آپ، پیروں کو، کہ ان کے مریدوں کا پورا کاروبار حرام کر دیا، پورا کاروبار۔ ہم نے باقاعدہ ایک مرتبہ ہم نے پوچھ تاچھ کی تو یہ کہا کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے رہتے ہیں اور ہم ان کو اپنے قریب اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ سدھر جائے۔ کم وقت ایک آدھ کا نام تو بتا دے جو تیری وجہ سے سدھرا ہو، ایک آدھ کا نام خود رانا باؤ میں بتا دے جو تیری وجہ سے سدھرا ہو، بلکہ بگڑے تیری وجہ سے بہت ہے۔ حضرات تو ایسے لوگ آپ کو مارکیٹ میں جو ہے بالکل ہول سیل بھاؤ میں مل جائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسے لوگوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے اور سچوں کا دامن عطا فرمائے، جو سیدھی راہ دکھاتے ہوں، سیدھی راہ چلاتے ہوں، رسول اللہ کی شریعت کی بات ہمیں بتاتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اور اس کی سچائی کھل کر کے ہمارے سامنے واضح کرتے ہوں، تو ایسے لوگ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ورنہ 2 نمبروں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرات گرامی وقار میں جو عرض کر رہا تھا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا سیدی سقطی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا، حضور کوئی مرید ایسا بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پیر سے بھی بہتر ہو، اس کا مقام و مرتبہ؟ تو حضرت سیدنا سیدی سقطی نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، اور اس کی دلیل بہت ظاہر ہے
کہ میرے مرید کا نام جنید بغدادی ہے، میں ان کا پیر ہوں، لیکن درجے میں، مقام و مرتبے میں اللہ نے جنید بغدادی کو مجھ سے زیادہ مقام عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ غوث پاک کا جو سلسلہ ہے اس کے 11ویں پیر و مرشد اور 11ویں شیخ طریقت اور امام ہیں۔ حضرات گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا کو بچپنے ہی سے وہ تمام تر شانیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ کی عمر شریف جب 7 سال کی تھی تو آپ کے پیر و مرشد، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہ پیر بھی حضرت جنید بغدادی کے اور سگے مامو جان بھی ہوتے ہیں حضرت سیدنا سیدی سقطی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ یعنی حضرت سیدنا سیدی سقطی کے ساتھ حرمین طیبین کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے حضرت جنید بغدادی۔ جب آپ بیت اللہ شریف میں حاضر ہوئے تو وہاں پر 400 علماء اکرام رونق افروز تھے، 400 علماء اکرام کی مجلس تھی اور وہاں گفتگو ہو رہی تھی شکر کے مسئلے پر کہ آخر شکر کیا چیز ہے، شکر کہتے کسے ہیں، بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو کسے کہتے ہیں۔ کل ہم نے سیدنا سیدی سقطی کا تذکرہ کیا تھا، ان کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی کپڑے کی دکان تھی۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر پر موجود تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضور ہم ہر وقت آپ کو آنسو گراتے ہوئے دیکھتے ہیں اور توبہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، کس بات کی آپ توبہ کر رہے ہیں؟ تو آپ نے پوچھا کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اس شکر کی میں توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اس شکر کی میں توبہ کر رہا ہوں۔ شکر کی توبہ ہوتی ہے، آپ کہو کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، اے اللہ تیرا شکر ہے، اس بات کی توبہ ہوگی؟ نہیں ہے، اس بات کی تھوڑی توبہ ہوتی۔ تو پھر کیا؟ جب لوگوں نے پوچھا حضور یہ معاملہ کیا، آپ نے فرمایا ہوا ایک مرتبہ ایسا تھا کہ میری جہاں دکان تھی وہاں دکان جو آس پاس دکانیں تھیں تو ساری دکانوں میں آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کے بعد میری دکان بچ گئی۔ لوگوں نے مجھے آ کر کے بتایا کہ حضور مارکیٹ میں، بازار میں آگ لگی تھی، آپ کی دکان بچ گئی۔ میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے میری دکان بچ گئی۔ پھر اگلے ہی وقت دل میں خیال آیا کہ وقت یہ کیا ایک معاملہ ہے، سارے مسلمانوں کی دکان جل گئی، تیری دکان بچ گئی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ دل سے یہ خیال آیا، دل سے یہ آواز آئی کہ نہ اس بات پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہیے۔ ایک لمبا زمانہ ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ معاف فرمائے یا نہ فرمائے۔ تو اسی شکر کے مسئلے پر حضرت سیدنا سیدی سقطی اور حضرت سیدنا جنید بغدادی جب حرمین طیبین پہنچے تو 400 علماء کرام مشائخین اعظام کی مجلس لگی ہوئی تھی اور اس مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اس مجلس میں ہر ایک نے اپنی اپنی رائے کا اظہار فرمایا، جیسے جیسے جس کے معاملات، ہر ایک نے اپنی بات رکھی۔ آخر میں حضرت سیدنا سیدی سقطی نے اپنے بھانجے اور اپنے مرید حضرت جنید بغدادی سے فرمایا کہ بیٹا تم بھی کوئی بات کہو، عمر شریف صرف 7 سال ہے، صرف 7 سال کی عمر شریف ہے اور علماء ہیں 400 علماء کرام جو اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء ہیں۔ حرمین طیبین کے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے پیر و مرشد نے جب یہ بات فرمائی تو حضرت جنید بغدادی تھوڑی دیر سر نیچے رکھ کر کے اٹھایا، جب آپ نے فرمایا شکر یہ ہے کہ جو نعمت تجھے رب تبارک و تعالی نے عطا کی ہے اس کی نعمت کی وجہ سے تو اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ شکر کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نعمت آئی پھر کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے، نہیں، بلکہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اے رب تیرا شکر تو ہے ہی ہے، لیکن اس نعمت کی وجہ سے رب میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تیری جو ہے اطاعت میں کمی نہیں آنے دوں گا، جو تو نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کے شکر کے انداز یہ ہونی چاہیے
کہ رب جلیل کی بارگاہ میں انسان یہ کہے اللہ اب اس نعمت کے شکرانے میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، تو حضرت جنید بغدادی نے یہ فرمایا کہ اس کی نعمت کو نافرمانی و مصیبت کا ذریعہ نہ بنائے، یہ شکر ہے۔ جیسا جب آپ نے صرف یہ جملے فرمائے، 400 بڑے بڑے علماء کرام اس وقت برجستہ سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا احسنتا یا قرۃ عین الصدیقین، اے صدیقوں کی جماعت کے والوں کی ٹھنڈک، تو نے بالکل سچ کہا ہے۔ 7 سال کی عمر کے اندر اس زمانے کے بڑے بڑے علماء، فضلاء، مشائخین اکرام نے آپ کو 7 سال کی عمر میں صدیقوں کی جماعتوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ تو حضرات گرامی وقار، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و ارضاہ عنا کو عطا فرمائی تھی۔ آپ شروع کے زمانے میں آئینے کی تجارت کرتے تھے، شیشہ بیچتے تھے۔ آپ کا یہ کاروبار آبائی کاروبار تھا، آپ کے والد ماجد بھی کا یہی کاروبار تھا، شیشہ وغیرہ بیچنے کا۔ اس وقت کا معمول تھا کہ بلا ناغہ آپ جب کام کاج آپ نے شروع کیا تو بغیر کسی ناغے کے ایک دن بھی چھٹی کیے بغیر روزانہ دکان پر آپ تشریف لے جاتے حضرت جنید بغدادی، اور جو سامنے کا پردہ لگا ہوا دکان میں وہ پردہ گرا دیتے اور روزانہ پردہ گرا کر کے دکان میں 400 رکعت نفل نماز ادا فرماتے، یہاں تک کہ ایک لمبی مدت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی دکان کو چھوڑ دیا اور اپنے شیخ طریقت حضرت سیدنا سیدی سقطی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ حضرت سیدنا سیدی سقطی کے گھر میں آپ کو ایک کونا دے دیا گیا، وہیں آپ نے اللہ کی عبادتیں شروع کی، اور پھر باقاعدہ آپ مصلے پر بھی کبھی کبھی مصلے پر کھڑے ہوتے، لیکن پھر مصلہ بھی ہٹا دیتے زمین سے اور فرماتے کہ جب میں سجدہ کرتا ہوں تو یہ مصلہ بیچ میں آتا ہے، جب میں عبادت کروں تو میں ہوں اور میرا رب ہو، کسی اور چیز کا خیال ہی نہ آئے۔ اس خیال سے آپ مصلے تک کو بھی کبھی کبھی ہٹا دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے 40 سال کا عظیم عرصہ گزارا، اور 30 سال تک آپ کا معمول تھا، سیدنا جنید بغدادی کا 30 سال کا معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے صبح تک اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ 30 سال تک آپ نے یہ کیا کہ کھڑے ہو جاتے عشاء کی نماز پڑھ کر کے اور اللہ کا ورد کیا کرتے تھے، اور اسی وضو سے نماز فجر ادا فرمایا کرتے۔ بلکہ خود فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ 20 سال تک کبھی بھی جماعت کی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے وہ بھی مجھ سے نہیں چھوٹی تھی۔ 20 سال تک جو ہے نماز کی تکبیر اولیٰ بھی آپ سے فوت نہیں ہوئی، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر دنیا کا کوئی ہلکا سا خیال بھی آتا تو میں باقاعدہ اس نماز کو دوبارہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ شان کی طرح جبکہ آپ کو مسئلہ شاید پتہ ہو، یا بھی میں نے چند دن پہلے غالباً ذکر بھی کیا تھا، یا غالباً 12ویں شریف کی محفلوں میں ذکر کیا تھا کہ نماز میں خیال آنا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن خیال میں لگ جانا یہ بری بات ہے۔ نماز میں اگر دنیا کا خیال آیا، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ظاہر ہے کہ انسان ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے، جب ہاتھ باندھتے ہیں یہاں پر تو ایک وجہ یہاں پر ہاتھ باندھنے کی ناف کے نیچے یہ بھی بیان کرتے ہیں علماء کرام کہ باقاعدہ جب انسان نماز پڑھتا ہوتا ہے تو پھر شیطان بہت حملے کرتا ہے، اور شیطان جب انسان پر حملہ کرتا ہے نا، یعنی دل میں دماغ میں دل میں خیال ڈالا، وسوسے ڈالے اور گندی گندی باتیں ذہن میں آئیں، تو وہ گھستا کہاں سے ہے؟ اسی ناف کے ساتھ گھستا ہے۔ شیطان انسان کے جسم میں اسی ناف کے ذریعے گھستا ہے،
مرد کے اندر اگر شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو باقاعدہ روایتوں میں آیا کہ وہ ناف کے ذریعے داخل ہوتا ہے، اور عورت کے جو ہے وسوسے ڈالنے کے لیے شیطان چھاتی کے پاس سے داخل ہوتا ہے۔ اس لیے نماز میں حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لے مرد، تاکہ اس کو داخل ہونے کا رستہ ہی نہ ملے۔ یہ وجہ ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی مردوں کی، اور چھاتی کے پاس ہاتھ باندھنے کی عورتوں کی وجہ۔ ہم جو یہاں ہاتھ باندھتے ہیں، تو اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر چالو نماز میں دنیا کا خیال آ جائے، اس سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے، لیکن دنیا کے خیال میں ڈوب جانا، اور اس کی میں نے مثال بھی آپ کے سامنے پیش کی تھی، کوئی خیال آیا اور پھر فوراً ختم کر دیا، کہ کوئی چیز ذہن میں سوچ وچار آئی اور آپ فوراً یہ کہے کہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، تو اب اس پر الگ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی خیال آنے کے بعد اس کو جھٹک دینا، اس خیال سے نکل جانا، یہ باقاعدہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن بری بات کیا ہے کہ خیال آیا اور پھر اس کو لمباتا گیا، اس کو سوچ وچار رہا اور پوری نماز بھی پوری ہو گئی، لیکن دل سے اور دماغ سے وہ بات نہیں نکلی، یہ بری بات ہے۔ تو حضرات گرامی وقار، اگر اس طریقے سے بھی کسی نے نماز ادا کی کہ ڈوبا رہا پورے دنیا کے خیال میں، تب بھی نماز ہو جائے گی، اس کی شریعت کا مسئلہ یہ ہے، نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ لیکن ہاں جو نماز کا نور ہے، جو قرآن نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، پھر وہ نماز نہیں روکتی۔ نماز کہاں سے روکے گی جب آپ کا خیال ہی کہیں اور ہے؟ نماز کے اندر تو طاقت ہے روکنے کی، لیکن آپ خود نہیں چاہتے کہ نماز ہمیں روکے، تو پھر نماز بھی بے حیائی اور بری باتوں سے نہیں روکتی۔ تو حضرات گرامی، حضرت سیدنا جنید بغدادی کی شان یہ کہ اگر دنیا کا خیال آ جاتا تو باقاعدہ آپ نماز کو دوبارہ پڑھتے۔ اور اگلی بات یہ کہ فرماتے ہیں، اگر قرآن کی مثال کے طور پر یہ دیکھیے، یہ پہلے مسئلہ میں ذکر کر دوں، قرآن کی جو آیات وہ والی ہیں جس میں جنت کا تذکرہ ہے، تو جنت والی نعمتوں کا سن کر کے، جیسے آپ سورہ رحمان پڑھیں یا سورہ واقعہ پڑھیں سورہ رحمان کے بعد، تو اب سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کے اندر اللہ نے تفصیل کے ساتھ جنت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور بہترین انداز میں آپ کو میں سجیسٹ بھی کروں گا اور آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ قرآن شریف پہلی بات تو پڑھنا ضروری ہے، سیکھنا ضروری ہے، نہیں بھی آتا ہو تو اگر گجراتی بھی آتی ہے نا تو اس کا ترجمہ پڑھیے گا۔ قرآن شریف کو گجراتی میں پڑھنا حرام ہے، لیکن ترجمہ پڑھیے گا اور اس کی تفسیر پڑھیے گا، آپ کا دل واہ واہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ قرآن جو ہے نا، کہتے ہیں کہ قرآن یہاں اثر کرتا ہے جب آپ اس کا معنی مطلب سمجھیں گے تو واقعی یہاں اثر کرے گا۔ تو حضرات گرامی، ان دو صورتوں میں باقاعدہ 27 پارے میں ہے، اور دونوں بازو بازو میں سورہ رحمان ختم ہوتی پھر سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے۔ کبھی کوشش کیجیے گا اس کو پڑھنے کی، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمارے لیے عطا فرمائی۔ تو میں جو مسئلہ ذکر کر رہا تھا وہ یہ کہ اگر جنت کا تذکرہ مومن قرآن کی آیتوں میں پڑھتا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے نماز میں، اور جنت والی جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ آ گیا اور وہ جھوم رہا ہے، جنت کا تذکرہ نماز میں جھومنے لگا، اور نماز میں اس کو سوچ وچار آیا کہ اللہ نے کیا نعمتیں عطا فرمائی، تو باقاعدہ آتا ہے کہ اس پر اللہ الگ ثواب عطا فرمائے۔ اور اگر سائٹ میں جہنم کا تذکرہ جہاں پر ہے کہ اللہ جہنم میں یہ عذاب دے گا، یہ عذاب دے گا، اب یہ آیتیں سن کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوا، اللہ اس پر ثواب عطا فرمائے۔ یہ بات ہے، یہ بات شریعت کی بات، مسئلے کی بات۔ لیکن خوش کس بات پہ ہوئے؟ جنت کے تذکرے، ڈرے کس بات سے؟ جہنم کے تذکرے۔ تو اس کا مطلب بیچ میں اللہ تو نہیں آیا نا، آپ تو جنت کی نعمتیں سن کر کے مزہ آ گیا آپ کو، جہنم کے دردناک عذاب سن کر کے خوف آ گیا۔ اب حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اگر ان طریقے کی آیتیں جنت کا تذکرہ یا جہنم کی خوفناکی سن کر کے
کبھی نماز کے اندر میرے دل میں جنت اور جہنم کا تذکرہ آتا تو میں سجدہ سہو کیا کرتا تھا. کیوں؟ اللہ کے ہٹ کر کے کہیں دوسری طرف میرا خیال چلا گیا ہے. اس پائے کے بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. سمجھے آپ؟ میں نے یہ بات اس لیے تاکہ آپ کو اس سے پہلے یہ بات اس لیے سمجھائی تاکہ آپ کو یہ بات پتہ لگے کہ باقاعدہ اس پر ثواب ملتا ہے، لیکن بزرگ اس سے اوپر کے درجے کے ہوتے ہیں. بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مقام و مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے یہاں کچھ باتیں عام مسلمانوں کے لیے جو باتیں نیکی کی ہوتی ہیں، بزرگوں کے لیے وہ گناہ ہوتے ہیں. بزرگوں کے لیے باقاعدہ وہ کام گناہ ہوتے ہیں. تو حضرات گرامی وہ اس کی تفصیل میں نہیں کروں گا، لیکن صرف میں نے آپ کو اشارہ دیا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور مقام و مرتبہ کیا تھا. باقاعدہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ خواب میں ایک دن انہوں نے بزرگ نے تاجدار کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے. وہ بزرگ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں. اسی درمیان ایک شخص حاضر اور وہ خواب دیکھ رہے ہیں بزرگ کہ حضور ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حضرت جنید بغدادی ہیں. اسی دوران ایک دوسرا انسان حضور کی بارگاہ میں داخل ہوا اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام فلاں مسئلے کا جواب عطا فرمائیں. استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو کاغذ مسئلہ لکھا ہوا ہے یہ کاغذ کا ٹکڑا جنید کو دے دو تاکہ وہ اس کا جواب لکھ دے. اس شخص نے عرض کیا فداک ابی و امی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کے ہوتے ہوئے جنید کو کیوں دوں؟ خواب وہ بزرگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تیسرا آدمی کہہ رہا ہے کہ حضور آپ کے ہوتے ہوئے جنید کو کیوں دوں؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اپنی ساری امت پر فخر تھا، ایسے ہی مجھے جنید پر فخر حاصل ہے. کہ باقی نبی جو تھے وہ اپنی اپنی ساری پوری امتوں پر فخر کرتے تھے اور میں جنید پر فخر کرتا ہوں. اللہ نے یہ مقام حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا کو عطا فرمایا تھا. باقاعدہ ایک موقع پر آپ کی خدمت میں ایک شخص نے 500 اشرفیاں نظر لا کر کے پیش کی. اشرفیاں سونے کے سکے 500 لا کر کے حضرت جنید کی بارگاہ میں پیش کیے. آپ نے اس سے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا تیرے پاس ان اشرفیوں کے علاوہ اور بھی مال ہے؟ اس نے کیا ہاں حضور اور بھی ہے. آپ نے دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ اب آئندہ آنے والے زمانے میں تجھے اور مال کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس نے عرض کیا ہاں حضور، کیوں ضرورت نہیں ہوگی؟ یہ مال 500 جو ہے اشرفیاں آپ کی بارگاہ میں، گھر پر اور مال بھی ہے اور آنے والے زمانے میں مجھے اور بھی مال کی ضرورت ہوگی، ہر وقت مال کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو یہ تیری 500 اشرفیاں سکے سونے کے واپس لے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو مجھ سے زیادہ محتاج ہے، تو مجھ سے زیادہ محتاج ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. تیرے پاس 500 روپے 500 اشرفیاں تو میرے پاس لایا ابھی، گھر پہ بھی موجود ہیں اور آگے بھی تجھے اس پیسے کی ضرورت ہوگی. تو اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے آنے والے وقت میں ضرورت بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ اشرفیوں کی زیادہ تجھے ضرورت ہے. میں تو بس ایک رب کا محتاج ہوں اور وہ میرا مولا غنی مولا ہے، وہ میری حاجتیں سب پوری کر دیتا ہے. نہ آج مجھے ان پیسوں کی ضرورت ہے، نہ آنے والے وقت میں، نہ زمانے میں ضرورت ہے. لہٰذا وہ دو جہاں کا بادشاہ میری ساری حاجتیں پوری کر دیتا ہے. تو یہ خاص حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا کا توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا انہیں. حضرات گرامی وقار، ایک مرید جو بصرہ کے اندر رہتا تھا، آپ کا ایک مرید تھا، بصرہ شہر میں رہتا تھا، اس کے دل میں ایک دن گناہ کا خیال پیدا ہوا.
مرید آپ کا تھا، آپ بغداد میں رہتے تھے اور وہ بصرہ میں رہتا تھا۔ دل میں خیال پیدا ہوا، اس کا جیسے ہی دل میں گناہ کا خیال آیا اس کا پورا چہرہ کالا پڑ گیا، پورا چہرہ کالا پڑ گیا۔ جب اس نے اپنی صورت شکل دیکھی آئینے میں تو بڑا شرمایا، بڑا گھبرایا۔ گناہ کیا نہیں، گناہ ابھی کیا نہیں ہے، دل میں خیال آیا ہے گناہ کا اور چہرہ کالا پڑ گیا، شکل دیکھی، گھبرایا اور مارے گھر سے شرم کے باہر نکلنا بھی اس نے چھوڑ دیا کہ لوگوں کے باہر جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ الغرض 3 دن تک اس کی منہ کی سیاہی ایسی رہی، پھر دھیرے دھیرے کم ہوتی ہوئی 3 دن کے بعد بالکل دور ہو گئی۔ پہلے دن بالکل کالا اور پھر جب اس کو دل میں احساس ہوا تو پھر دھیرے 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 3 دن کے بعد سیاہی بالکل ختم ہو گئی اور اس کا چہرہ پھر پہلے کی طرح روشن ہو گیا۔ اسی روز ایک شخص آیا اور حضرت جنید بغدادی کا اس انسان کو خط دیا۔ مقام بصرہ میں وہ انسان ہے، حضرت جنید بغدادی بغداد میں ہے اور بصرہ جو ہے بغداد سے کئی سو کلومیٹر دور علاقہ ہے۔ ایک انسان، جب یہ 4تھا یا 5واں دن ہوا اس کا، تو ایک انسان آیا اور وہ حضرت جنید بغدادی کا خط لے کر کے آیا اور حضرت جنید بغدادی کے مرید کو دیا۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے دل کو قابو میں رکھا کرو، اپنے دل کو قابو میں رکھا کرو اور بندگی کے دروازے پر ادب سے رہو، اس لیے کہ آج مجھے 3 دن 3 رات ہو گئے کہ دھوبی کا کام کرنا پڑ رہا ہے، مجھے 3 دن 3 رات ہو گئے کہ میں تیرے دل کو دھو رہا ہوں 3 دن اور 3 رات سے، اور آج 3 دن مکمل ہوئے، اللہ نے تیرے دل کو صاف کر دیا۔ اب دیکھیے یہ ہیں اللہ والے، اور یہ ہے پیر اور مرید ہونے کا فائدہ کہ پیر کے ہاتھ میں مرید کا دل ہوا کرتا ہے، اور پیر اتنا کامل ہوتا ہے کہ باقاعدہ ہر مرید کی خبر اس کو ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، اس لیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پیر صاحب ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے بنایا کرے، تلاش کر کے کہ واقعی میرے دل کی حالت اور میرے دل کی کیفیت میرا پیر جانتا ہے، سمجھے آپ؟ ہاں، یہ والے پیر مت بنایا کریں جس کی نظر پیسوں پر رہا کرے، جیب پر رہا کرے، آپ کے بنگلے پر، آپ کی کوٹھی پر، آپ کے محل پر، آپ کی گاڑیوں پر، آپ کے گھر میں اگر جو ہے بلٹ آ گئی تو پیر صاحب کو اچھی لگ گئی تو یہ لے گئے پیر صاحب، 4 ویلر آ گئی یہ اچھی لگ گئی تو یہ لے گئے پیر صاحب۔ اور ایک پیر صاحب کی حد میں بتاؤں، راجکوٹ کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا کہ باقاعدہ پیر صاحب نے کہا مرید سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، مجھے پسند آ گئی۔ آج کل کے پیر کی حالت میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2 نمبر 420 کیسے ہوتے ہیں حدیث۔ ہاں، میں تو بہت صاف بات آپ سے کہتا ہوں باقاعدہ، اور اس نے بات یہ کہی کہ باقاعدہ شریعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر سید کو کسی کی بیوی بیٹی پسند آ جائے تو اس کو طلاق دے کر اپنا نکاح کر لو۔ دیکھیے یہ مس یوز کتنا کرتے ہیں لوگ، مان سکتا اس نسبت کو، مان سکتا اس نسبت کو کتنا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ سید صاحب آپ خود بتائیے کہ ایسوں کی حالت ہوگی کیا کہ قیامت کی، جو اتنا بڑا مقام اللہ نے سادات کو عطا فرمایا ہے اس مقام کا استعمال کرتے ہیں۔ اب بیچارے وہ جو کیا کہتے ہیں دامتی ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کیا ہے کہ آپ سب کچھ تمہارے اچھے لے جاؤ، تو یہ حالت ہے، یہ حالت ہے۔ ایک صاحب کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ جو ہے راجکوٹ میں پیر صاحب کو، وہ ہندوؤں میں کون سی اوپری کاسٹ ہوتی ہے، اوپری کاسٹ کون سی ہوتی ہے ہندوؤں میں سب سے اوپری برہمن، ہاں برہمن کی لڑکی پسند آئی پیر صاحب، تو پیر صاحب اسے فرما رہے ہیں کہ تم دیکھو تم اپنے خاندان میں سب سے اوپری کاسٹ کی ہو، میں مسلمانوں میں سب سے اوپری کاسٹ کا ہوں۔ اب
دیکھیے مطلب حد دیکھیے آپ، یہ جو دل میں دماغ میں گندگی بھری ہوئی ہے، یہ دیکھیے یہ کائے سے تعویذ کر کے اور جو ہے مرید کر کے لوگ بیچارے اپنی حاجتیں اپنی پریشانیاں ایسوں کے پاس لاتے ہیں، یہ اس کے اوپر اپنا تعویذ کر دیتے ہیں آج کل کے دور میں. سمجھے آپ؟ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 2 نمبریوں سے ہوشیار رہا کریں، ہوشیار رہا کریں، 2 نمبریوں کے جھانسے میں نہ آیا کریں. تو حضرات گرامی وقار، پیر ہو تو کیسا کہ دل کی زنجیر اس کے ہاتھ میں. اگر دل ادھر ادھر بھٹکتا ہو تو پیر صاحب کا باقاعدہ فیض اس کے اوپر فیض حاصل ہو، اس کو باقاعدہ ایسا پیر بنایا کریں. تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنا کا یہ مرید تھا. تو حضرات گرامی وقار، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک آخری بات میں عرض کروں، حضرت جنید بغدادی کو شان عطا فرمائی تھی. حضور کی حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی سمجھ بوجھ سے بھی بچو، اس کی سمجھداری سے ہوشیار رہو. کیوں؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. حضور کی حدیث ہے، مومن کو جو اللہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، سمجھداری عطا فرمائی ہے، اس سے ڈرتے رہا کرو ہمیشہ. کیوں؟ اس کے اوپر اللہ کا دست رحمت ہوا کرتا ہے اور وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے مبارک زمانے میں ایک مجوسی جو ہے ستاروں کو پوجنے والا، مجوسی یا تو آگ کے پوجنے والے کو کہتے ہیں، آگ کو جو لوگ پوجتے ہیں، آگ کے پجاری، یا ستاروں کو جو پوجتے ہیں اس کو بھی مجوسی کہا جاتا ہے. وہ جینی جانتے ہیں آپ، وہ ہندو لوگ گلے میں ڈالتے ہیں دھاگا، جینی کہتے ہیں نا اس کو، ایسی کچھ کہتے ہیں اردو شدھ اردو میں اس کو کہتے ہیں زنار. وہ آگ کا پجاری اپنے گلے میں وہ لمبا دھاگا اور مودنے کے ٹائم کان میں ڈال لیتے، دیکھا ہوگا آپ نے، ہاں دیکھا اسے کان میں لپیٹ لیتے، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس سے، شاید پیشاب صحیح نہیں کرتا ہوگا اس سے. ہاں بہرحال ہمارا تو بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے، اگر بیٹھ کے کرو گے، یہ سائنس کہتی ہے باقاعدہ، بیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے مثانہ جو ہے پیشاب کی تھیلی بالکل صاف ہو جاتی ہے، اور کھڑے رہنے سے، کھڑے رہ کر پیشاب کرنے سے پیشاب کے قطرے اس تھیلی میں رہ جاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ باقاعدہ اگر پیشاب رہ جائے تو وہ ایسڈ کا کام کرتا ہے اندر، جس طریقے سے تیزاب کام کرتا ہے ویسے ہی ایسڈ کام کرتا ہے. دیکھیے میرے آقا نے کتنا بہترین نسخہ عطا فرمایا ہے، ہماری زندگی بہترین رہے، ہیلتھ اچھی رہے، جسمانی طور پر صحت مند رہیں، بیماریوں سے دور رہیں، سنتوں پر عمل کریں گے، یہ تمام تر چیزوں سے انشاءاللہ بیماریوں سے دور رہیں. تو حضرات گرامی وہ کان، وہ جو ہے گلے میں زنار ڈالا تھا، اوپر سے کپڑے وپڑے پہنا تھا، اور آیا حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں، کہا کہ حضور مجھے ایک مسلمانوں کا لباس پہنا ہوا تھا اور اندر تھا کون؟ مجوسی، آگ کا پجاری اور زنار باندھا ہوا. تو کہ حضور مجھے ایک حدیث پوچھنی ہے. حضور کی ایک حدیث ہے، وہ میں بہت لوگوں کے پاس گیا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میں پوچھوں کیا کہ حضور کی ایک حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. حضور فرماتے ہیں اللہ کے نبی کہ مومنوں کے نگاہوں سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا. حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے سوال کو سنا، مسکرا کر کے ارشاد فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو گلے میں دھاگا لٹکا ہوا ہے اس کو توڑ اور مسلمان ہو جا. اس کو توڑ کر کے، زنار اور جنین کو توڑ کر مسلمان ہو جائے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے، جب اس نے یہ دیکھا تو برجستہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے دامن اسلام سے واپس آیا. یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو عطا فرمائی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ
حضرت جنید بغدادی کی قبر نور پر اپنے انوار کی بارشوں پر نزول فرمائے. آمین. ہماری اس محفل کو اللہ قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.